سوساں پیشکار نہیں پہنچ پاتا تو لوگ اپنی فیملی کو اکٹھا کر کر شہزادی کا مسائل پڑھ رہے ہیں. مطلب بی بی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اچھا لوگوں نے یہ سوچا تھا اس دور میں شان بھائی کہ ظلم کر دیا جائے, حق کو چھینا, غاصب اور شہزادی کے حق کو چھینا, اور یہ سوچا کہ یہ کتاب یہ چیپٹر یہیں کلوز ہو جائے گا. لیکن اللہ جسے باقی رکھنا چاہے وہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا. اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. اللہ جسے باقی رکھنا چاہے, اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے عزت دیتا ہے, اور جسے ذلیل کرنا چاہے اسے ذلیل کرتا ہے. عزیزان محترم, سوچا ظلم کیا, ہو گئے, بات ختم ہو گئی, اب کیا تاریخ کے پنوں میں لکھا جائے گا. لیکن قسم خدا کی ایسا تاریخ کے پنوں پر لکھا گیا کہ کوئی اسے جھٹلا ہی نہیں سکتا. کوئی اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتا. میں اپنے یہاں کی کتب خانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اپنے یہاں کی کتب خانوں کو دیکھو, اپنے عالم سے پوچھو, علماء سے پوچھو کہ بھیا ہے کہ کم از کم یہ تو معلوم ہونا چاہیے. دیکھیے بات یہاں کسی فرقے کی نہیں ہے, کسی قوم مذہب ملت کی نہیں ہے, لیکن ایک مسلمان کو کم از کم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے رسول کی بیٹی دنیا سے کس حال میں رخصت ہوئی. یہ معلوم ہونا چاہیے. تاریخ کے پنوں کو پلٹو, دیکھو کہ سیدہ کس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی, سیدہ کس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی. اور عزیزان محترم, جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ علماء نے بڑی تاکید کی ہے, اس دور میں نہیں ہو سکی مجلس سے, تاریخوں کو دبایا گیا, کتابوں کو دبایا گیا, لیکن اب یہ مجلس ہر جہاں سر عام ہو رہی ہے, اور کوئی خوف و قدر نہیں ہے, کوئی خوف و قدر نہیں کہ جو مرضی سیدہ کی ہے وہی مرضی خدا کی ہے. اگر موت لکھی ہوگی تو موت آنی ہے, بے شک موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس نے اگر میری موت لکھی ہوگی کسی مقام پر, کسی منزل پر, ایک مرتبہ موت آنی ہے, آ جائے گی, قصہ ختم ہو جائے گا. اور اس ایام فاطمیہ کے لیے خود آیت اللہ بہجت علی اللہ مقامہ نے تاکید کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایام فاطمیہ کی مجلس کو برپا کیا جائے, زیادہ سے زیادہ برپا کیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ صحابیت کی آڑ میں کچھ ایسے گھنونے مسلمانوں کو چھپا دیا کہ جن کا تاریخ میں اتنا گھنونا کام ہے کہ جو ممبر سے بیان نہیں کیا جا سکتا, بیان کیا نہیں جا سکتا. علی رضا بھائی اندر جگہ ہے, آ جائیے, صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایام فاطمیہ میں سب سیاہ پرچم, میں نے کل عرض کیا تھا, سیاہ پرچم نصب کیجئے, سیاہ لباس پہنیے اور غمگین ماحول بنائیے, ویسا ماحول کی جیسا عاشور میں ہوتا ہے, ویسا ماحول. میں اپنے مجمع سے کہتا ہوں, بس ادب کہتا ہوں, اس لیے کہ کل سے ایام بی بی کی شہادت کے ناصریہ میں مجلسیں شروع ہونے والی ہیں. ایسے جاؤ کہ تمہیں ایسا لگے کہ کوئی تو ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہوا ہے. ابیہا کا لقب ملا ہے, اور وہ پورے تمام سیدۃ النساء العالمین جناب سیدہ کو کہا کہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے سیدہ. تو ایسا غمگین ماحول بناؤ کہ ایسا محسوس ہو کہ حسنین کی ماں نہیں, تمہارے خود کی ماں دنیا سے رخصت ہوئی ہے. عزیزان محترم, جناب سیدہ کی مجلس کا اہتمام کیا جائے, لباس سیاہ ہو, غمگین ماحول ہو, اور جب کوئی پوچھے تو اس کو یہ جواب دو کہ بھیا کس کا غم منا رہے ہو, تو کہو رسول کی اکلوتی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے, ہم اس کا غم منا رہے ہیں. پھر صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. عزیزان محترم, کل کی مجلس میں کچھ گوشے رہ گئے تھے, انشاءاللہ آج اس کو بھی سرو کروں گا. اور آج میں نے آیت کریمہ کا اس آیت کا انتخاب کیا ہے کہ جس میں اللہ اہل بیت کو طیب اور طاہر رکھنے کی قسمیں کھا رہا ہے, ارادہ کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اہل بیت کو ان کی شان بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اہل بیت کو اتنا پاک رکھا, اتنا طیب رکھا, اتنا طاہر رکھا, جتنا ان کو پاک رکھنے کا حق تھا, جتنا پاک رکھنے کا حق تھا. اگر نہیں معلوم تو خود آیت تطہیر قرآن میں گواہ ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جھوٹ بولا,
لیکن قسم خدا کی اگر فاطمہ کی زبان سے جو جملہ نکل رہا ہے وہ ہونا ہی ہے، کیونکہ وہ کن فیکن کی مالک ہے بی بی۔ تاریخ کا ایک اور واقعہ عرض کروں، کیا کہا تھا؟ کن فیکن کی مالک، نگاہ میں رکھیے گا اس واقعہ اس چیز کو، اور صدیقہ ہے جناب سیدہ۔ عید کی چاند رات جب دونوں بچوں نے ضد کی، اماں جان مدینے میں جتنے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سب کے عید کے کپڑے آ گئے لیکن ابھی تک ہمارے کپڑے نہیں آئے، تو کم از کم اس سے تو عبرت لو۔ سیدہ نے کہا کیا کہ بیٹا تم پریشان نہ ہو، تمہارے کپڑے جنت سے آئیں گے، تمہارے کپڑے جنت سے آئیں گے اور تمہارے کپڑے کل صبح تک آ جائیں گے۔ عزیزان محترم، جناب سیدہ کی زبان سے نکلا یہ فکرہ پورا نہ ہوا تھا کہ تاریخ نے لکھا کہ درزی جنت رضوان دونوں شہزادوں کا کپڑا لے کر در پر حاضر ہو گیا۔ اچھا یہ بھی فضیلت امام حسن حسین کی، دیکھیے کپڑا آیا ہے، نشان میں مجھے تو نہیں معلوم، شاید آپ بہتر جانتے ہو، میں نے تو یہی سنا کہ جنت سے صرف دونوں نواسوں کا کپڑا آیا، اس میں بھی بڑی فضیلت ہے، بیان کر دوں۔ رسول اللہ کا کپڑا کیوں نہیں آیا؟ مولا کائنات کا کپڑا کیوں نہیں آیا؟ سیدہ کا کپڑا کیوں نہیں آیا؟ پتا ہے رسول کا کپڑا کیوں نہیں آیا؟ میں اپنے علم کے حساب سے گفتگو کر رہا ہوں، والی کا کپڑا کیوں نہیں آیا، لباس کیوں نہیں آیا؟ کہ کل کے دن یہ لوگ یہی لکھتے، اس لیے نواسوں کا کپڑا آیا کہ کوئی گھر میں ان سے کم سن موجود نہیں تھا۔ کل کے دن اگر یہ درزی کہتا کہ میں رسول کا لباس لے کر آیا ہوں تو مورخ یہ لکھتے اگر کون سی فضیلت ہے، رسول کے لیے آیا تھا کاٹ چھاٹ کر بچوں کا بنا دیا۔ کون سی بڑی فضیلت ہے؟ علی کے لیے آیا تھا کاٹ کر سل کر بچوں کے لیے بنا دیا، نہیں بچوں کے لیے کپڑا آیا۔ بیوی کے زبان سے نکلا بنا فکرہ کن فیکن کی مالک ہے، کیا ضرورت تھی؟ کاٹ کے آیا سجانے کے لیے، نمازوں کے لیے سل دیا، چادر بھی تیار کر دی۔ تو اس کو بھی یہ بھی بڑا راز ہے فضیلت کا۔ اور اعزاز محترم میں جلدی جلدی گفتگو میں کہا رہا ہوں، صدیقہ یہی ہے صدیقہ، یہی ہے صدیقہ، یہی ہے صدیق اور صدیقہ جس کو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ ہے صدیقہ۔ اور جب اہل نجران نے یہ واقعہ دیکھا کہ ایسی نورانی شخصیت آ رہی ہے کہ اگرچہ یہ دستے دعا کو بلند کرتے ایک مرتبہ بارگاہ خداوندی میں تو پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائے اور ریزہ ریزہ ہو جائے، ان کی دعا میں اتنی طاقت ہے۔ کیا اس کی کوئی کسی نے فضیلت کو نہیں سمجھا؟ حضرت اللہ عزیزان نے محترم، میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا نا کہ جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پر گرایا گیا ہے۔ حضرت اللہ عزیزان نے محترم، تاریخ میں ملتا ہے نا کہ جہاں جناب سیدہ نے جیسے ہی جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پر گرا ہے نا تو فضہ کو آواز دی ہے، اور ایک بعض خطیب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شکستہ پہلو کو پکڑا ہے اور ایک آواز دی ہے، اے مہندی یا مہندی مدد کو آؤ، اے میرے لال مہندی، ارے میری پسلیاں توڑ دی۔ اللہ اب علماء فرماتے ہیں نا کہ جب مولا کا ظہور ہوگا نا تو یہ 7 جملے ہیں کہ جو سیدہ کہیں گی اور ساتویں پر بے ہوش ہو جائیں گی۔ پہلا جملہ کیا ہوگا؟ پہلا جملہ ہوگا، مہندی ارے اس نے مجھے دربار میں جھٹلایا ہے، اے مہندی اس نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اے مہندی مجھے دربار میں کھڑے رکھا گیا۔ دوسرا فکرہ ہوگا، اے مہندی ارے اس نے مجھے جھٹلایا ہے۔ شہزادی کا فکرہ ہوگا، اے مہندی ارے اس نے مجھے دربار میں بلایا ہے۔ تیسرا فکرہ ہوگا، اے مہندی ارے اس نے میرے وہ بابا کی تحریر کو پھاڑا ہے کہ جس میں تک میرے نام کیا تھا۔ یہاں رک کر ایک جملہ عرض کر دوں، عزیزان محترم ایک خطیب تھے، منبر سے صرف مسائل بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے جیب سے پرچہ نکالا اور اس کو پھاڑ کر زمین پر پھینک دیا اور کسی سے کہا کہ اس کو چن کر میرے پاس لاؤ۔ سن لیجئے گا، قیامت کا جملہ ہے۔ ایک مرتبہ شخص بڑھا، ارے اس پرچے کو اٹھایا اور اٹھا کر خطیب کو دیا۔ خطیب نے پوچھا یہ بتاؤ کتنا وقت لگا تم کو اس کو اٹھانے میں؟ کہا آقا ارے مشکل سے 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ اتنے میں خطیب کہتا ہے ارے اتنے عرصے میں نا سیدہ کے بال سفید ہو گئے تھے، ارے سیدہ کی کمر جھک گئی تھی، ارے سیدہ کے بال سفید، سیدہ پہ وہ مصائب جو عزیزان محترم 4 فکرہ اور جو بی بی کہیں گی، اے مہندی ارے اس نے میرے سر کو چلایا ہے، اے مہندی۔ جو دوسرا فکرہ ہوگا، 5واں فکرہ یہ ہوگا، 4تھا فکرہ
फिक्रा, मेहंदी इसने मेरे दर को जलाया। पांचवा फिक्रा, मेहंदी इसने मेरी पसलियों को तोड़ा है। उसके बाद बीबी फिक्रा कहेंगी मेहंदी अरे चलता हुआ दरवाजा मेरे पहलू पर गिराया। दो फिक्रा कहेंगी, आखिरी फिक्रे पर बीबी बेहोश हो जाएंगी, ए मेहंदी अरे इसने मेरे मौजिन को चाहिए किया। आखिरी जुमला होगा, ए मेहंदी अरे इसने मुझे तमाचे। इसने मुझे तमाचे मारे। अजरकुमुल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, आज़ाद मसाइल कल की मजलिस में सुन चुके हैं ना। जनाब सैयदा पे वक्त आया कि जब जनाब सैयदा ने मौलाए कायनात से वसीयतें करना शुरू किया है, या अली गस्सलनी फिल लैल, या अली कफनी फिल लैल, या अली कफनी फिल लैल, ए अली रात में ही गुस्ल दीजिएगा, ए अली रात में ही कफन पहनाइएगा, या अली अरे रात में ही मेरा जनाजा दफन कीजिएगा, या अली अरे पला पला को मेरे जनाजे में शरीक ना होने दीजिएगा। हाय रे गुरबत सैयदा, या अली अरे जिस मकाम पर मुझे दफन कीजिएगा अरे मेरी कब्र का निशान मिटा दीजिएगा। या अली मुझे खौफ आता है कि कहीं ये मेरे कब्र की बेहुरमती न कर दे। तारीख बताती है ना कि जनाब सैयदा को 7 चादर में लपेटा गया, 7 कफन में जनाब सैयदा को लपेटा गया और मौलाए कायनात ने 40 कब्रें बनाई है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है अरे सैयदा को दफनाया नहीं गया, सैयदा को छिपाया गया। सैयदा को दफनाया नहीं गया, सैयदा को छिपाया गया। कब्र नहीं मालूम कि बीबी तफ्न कहाँ पर है। अजरकुमुल्लाह, इतनी मुसीबत ज़दा बीबी है कि जिसकी पसलियों को भी तोड़ा गया, अरे उसके रोज़े को भी मिसमार किया गया। अजरकुमुल्लाह, लीजिए वसीयत के मुताबिक मौलाए कायनात ने गुस्ल देना शुरू किया। अजरकुमुल्लाह, एक मरतबा गुस्ल देना शुरू किया है ना। गुस्ल देते देते एक मरतबा अभी मौलाए कायनात जो बच्चों को सब्र की तलकीन दे रहे थे, ए बच्चों रोना नहीं, आवाज़ गिरिया बाहर न जाए। तारीख ने जुमला लिखा कि छोटे छोटे इमाम हसन और हुसैन, छोटा सा सीन है जनाब ज़ैनब का। अरे किसी खतीब ने जुमला लिखा कि बच्चे चाहते थे कि अरे उनकी रोने की आवाजें बाहर ना जाए, अरे अपने दांतों में अरे अपनी आस्तीनों को दबाए हुए सिसक सिसक कर रोते थे। अजरकुमुल्लाह, अरे जो अली सब्र की तलकीन दे रहा था, एक मरतबा गुस्ल देते देते अरे एक चीख मार कर रोए और रोकर एक जुमला कहा, हाय सैयदा। किसी चाहने वाले ने बढ़कर पूछा, या अली अरे चीख मार कर क्यों रोए? अभी तो आप सबको समझा रहे थे कि रोना नहीं। अरे क्या बाज़मत थी बीबी सैयदा। एक मौका मौलाए कायनात कहते हैं, अरे सैयदा अरे टूटी हुई पसलियों के साथ अरे इतने दिन तक जिंदा रही, लेकिन हाय अली को ये खबर ना हुई कि सैयदा का फैसला टूटा हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, बस आखिरी मसाइल पेश करना, उसके बाद खत्म हुआ। लीजिए जनाब सैयदा का जनाजा तैयार हुआ, कफ़न पहनाया गया और सहन में लाकर जनाजे को रखा गया है। एक मरतबा मौला कहते हैं, बेटी ज़ैनब में कुलसूम अरे आओ माँ से रुखसत हो लो। एक मरतबा जनाब ज़ैनब आई है और माँ से लिपट के कहती है, अम्मा ए अम्मा अब रातों को नींद नहीं आएगी, ए अम्मा हम इस आलम में छोड़ जा रहे हो, ए अम्मा अब हम रातों को जागा करेंगे। एक मरतबा हसन पहुंचे, ए अम्मा अरे अब शफकत से सर पर हाथ कौन फेरेगा, ए अम्मा अरे हसन को छोड़कर जा रही हो। लीजिए बिलाखिर एक मरतबा इमाम कहते हैं, अरे मेरे करबलाई शहजादे अरे आओ माँ से रुखसत बोलो। एक मरतबा इमाम एक गोशे में खड़े हैं और खड़े होकर कहते हैं, सर को झुकाया हुआ है और एक जुमला कहा, ए अम्मे बाबा अरे जब तक अम्मा नहीं बुलाएगी ना अरे तब तक हुसैन नहीं आएगा। ए बाबा अरे मेरी माँ रश्के मरियम है। ईसा ने आखिरी वक्त में अरे मरियम से कहा था तो दोनों हाथ बरामद हुए। अरे मेरी माँ कम फजीलत नहीं रखती, अरे इतना सुनना था। अरे कफन से तो हाथ बरामद हुए, बंदे कफन टूटा। आ मेरे करबलाई शहजादे अरे मेरे सीने से लग जा। अरे बाहर बेटे ने गिरिया करना शुरू किया। अरे जिब्राइल तशरीफ लाए, या अली हुसैन को फातिमा से जुदा कर दीजिए।
نے کہا اے اماں ارے آج آپ نے بلایا ہے اور حسین آیا ہے، اے اماں ارے کربلا کا میدان ہوگا، ارے حسین کا آخری وار، شمر کا کنڈ خنجر، اے اماں ارے جب حسین آپ کو بلائے تو اپنی باہوں کو پھیلا دینا، اے اماں ارے آخری وقت میرے مقتل سے بچانا۔